صرف ایک لفظ الحمدللہ نے ایک شخص کی مال و دولت کو سنبھالا اور اس کو مصیبتوں سے آفات سے بچایا، اور ایک شخص کو بالکل فقر و فاقے اور تنگ دستی تک پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میری ایک چھوٹی سی عرضی ہے، میرے اللہ تک پہنچا دیجئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ضرور، میں اللہ تک آپ کی بات کو پہنچاؤں گا، کیا بات ہے آپ کی؟ کہنے لگا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اس مال کو تھوڑا سا کم کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ تک آپ کی بات پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں تو ایک اور شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بھی ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اللہ تک پہنچا دیجئے گا۔ فرمانے لگے کہ بالکل پہنچاؤں گا، کیوں نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی کیا ریکویسٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فقر و فاقے کے اندر ہوں اور بہت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ مجھے بھی مالا مال کر دے، میرے پاس بھی مال و دولت آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یا اللہ تیرے دو بندے راستے میں ملے تھے مجھے، ایک نے بھی اپنی درخواست رکھی ہے اور دوسرے نے بھی اپنی درخواست رکھی ہے۔ سارا ماجرا اللہ تعالیٰ کو سنایا ان دونوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپسی ہو رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ تو وہ جو تنگ دست تھا وہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بھاگا دوڑا کہ میرا مال بھر جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میری ایک ریکویسٹ تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے سنی؟ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے اس بندے کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، الحمدللہ کہنا شروع کر دے، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی ساری تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آدمی کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے دیے کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا جو میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ نعوذ باللہ اس طرح کے شکوے والے کلمات اور تنزیہ کلمات کہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو شکر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جا پھر تجھے رزق نہیں مل سکتا۔ تو اب وہ دوسرا آدمی آیا جس کے پاس مال و دولت تھی اور آ کر کہنے لگا کہ میرا مال کم ہوا کہ نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے تو شکر کرنا چھوڑ دے، الحمدللہ کہنا چھوڑ دے، تیرا مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، تیرا مال کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میرے پاس چھوٹی سی نعمت بھی اگر اللہ کی آتی ہے تو میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تو شکر ادا نہیں کرے گا تو تیرا رزق بھی کم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اب اس آدمی نے کہا کہ میرے ایک الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں برکت دی اور میرا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے الحمدللہ کی طاقت کیا ہے، الحمدللہ کے اندر قوت کتنی ہے، کتنا پاورفل لفظ ہے یہ، کتنا پاورفل عمل ہے یہ۔ اگر ہم بھی اپنی زبان کو شکر گزاری کے ساتھ تر و تازہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس بھی رزق کی آج فراوانی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرنے والے تو بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا، صرف دوں گا نہیں، مالا مال کر دوں گا، ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں نواز دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے شکر گزار بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شکر گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ دعا کر دیں ساتھیوں کے لیے جتنے بھی پریشان حال ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو، تمناؤں کو پورا فرمائے۔ حمدان بھائی کے لیے اور اسی طرح باقی جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سب کے لیے، ہمارے بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم